یوں ہی سمجھ لیجیے آپ ایسے کہ یہ بیت اللہ درمیان میں ہے اور ایک میقات یہاں پہ ہے، ایک ادھر ہے، ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں ہے اور ایک ادھر ہے۔ مختلف جگہوں پہ 5 میقات مقرر کیے ہیں۔ یہاں سے عمرہ اور حج کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے عمرہ اور حج کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان نے وہاں پہ جا کر نیت کرنا ہوتی ہے۔ تو ہمارا میقات عموماً یلملم بنتا ہے۔ یلملم جو ہے، جہاز جب جدہ ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے تو جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے سے تقریباً جو ہے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، زیادہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، 20-25 منٹ یا کم از کم بہرحال آدھا گھنٹہ پہلے، یعنی 4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے پاکستان سے، تو تقریباً 3.5 پونے 4 گھنٹے کی فلائٹ گزرنے کے بعد یہ یلملم میقات جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یلملم میقات سے جب جہاز گزرتا ہے تو اس وقت اعلان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تلبیہ کہہ لیں، نیت کر لیں۔ تو وہ اصل میں آغاز ہے عمرے اور حج کا۔ پاکستانی ایئرپورٹ یا گھر یا جہاز یہ کوئی میقات نہیں، یہاں سے کوئی پابندی نہیں شروع ہوگی۔ پابندی ہماری وہاں پہ جا کر شروع ہونی ہے جہاں پہ یلملم آئے گا، اور یلملم سے انسان جو ہے وہ اپنے عمرے کا اور حج کا جو ہے وہ نیت کا جو ہے وہ آغاز کرے گا۔ تو نیت کرنے سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے غسل کرے۔ تو غسل کرنے کا ظاہر بات ہے جہاز میں موقع نہیں ہوتا، ایئرپورٹ پہ بھی جگہ نہیں ہوتی، تو گھر سے ہی کرنا ہے۔ تو غسل جو ہے گھر سے کرنا ہے۔ نیت کرنے کے لیے دوسری چیز ہوتی ہے سادہ لباس کی جگہ پہ انسان سادہ انسلی ہوئی چادریں پہنے۔ وہ چادریں اگر ساتھ میں جہاز میں رکھ سکتا ہے جہاز میں رکھ لے، اگر گھر میں پہننا چاہتا ہے گھر میں پہن لے، ایئرپورٹ پہ پہننا چاہتا ہے ایئرپورٹ پہ پہن لے۔ یہ دونوں کام جو ہے وہ نیت کرنے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی حج کی کوئی پابندی شروع نہیں ہوگی، حج کا آغاز ابھی نہیں ہوا۔ چادریں پہن لیں، غسل کر لیں اور میقات پہ چلے جائیں۔ تو یلملم سے جب جہاز گزرے گا تو وہاں پہ آپ نے چادریں پہنی ہوئی ہیں، اس وقت جو ہے وہ آپ تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم عمرۃ۔ ہم نے جو ہے وہ حج کرنا ہے، حج تمتع۔ حج کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ سر یہ بند کر دیں، لائٹ ضرورت پڑنی بار بار مجھے لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیے حج کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج ہے ہمارے پاس تمتع، جو ہم عموماً حاجی کرتے ہیں، پاکستان سے جانے والے، ہندوستان سے، بلکہ عموماً لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع میں حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 3 مہینے حج کے کہلاتے ہیں۔ ان مہینوں میں جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ حج کا عمرہ کہلاتا ہے۔ 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ پہلے جو بھی عمرہ کریں گے وہ عمرہ حج کا عمرہ ہو جائے گا۔ اگر 29 رمضان یا 30 رمضان کو آپ عمرہ کریں تو وہ حج کا عمرہ نہیں ہوگا۔ 1 شوال عید والے دن یا عید والے دن کے بعد جو عمرہ کریں گے اس میں جو ہے وہ حج ہم کہتے ہیں یہ حج تمتع ہے۔ یہ پہلی شکل لکھی ہے حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد احرام عمرہ کر کے احرام کھول دینا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے حج کرنا، اور پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی بھی کرنا۔ یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو اس کو ہم حج تمتع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حج کے مہینوں میں عمرہ کیا، عمرہ کر کے حلال ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے حج پہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد حج مکمل کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو ہم نے طواف بھی کیا، سعی بھی کیا اور قربانی بھی کری۔ تو یہ تینوں کام ہو جائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے حج تمتع۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج قران۔ حج قران جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، یہ حج قران ہے۔ حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک ساتھ کیا جائے، ایک ہی احرام میں کرنا، یعنی آپ نے 1 شوال سے کسی بھی دن میں عمرہ کیا، 1 شوال کو، 15 شوال کو، 30 شوال کو، 1 ذی قعدہ کو، 10 ذی قعدہ کو، حج سے پہلے آپ نے عمرہ کر لیا۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے حلال نہیں ہونا، احرام پہلے رکھنا ہے۔ اسی احرام کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے روانہ ہو جائے۔
اسی احرام کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے روانہ ہو جائیں، پھر حج کریں اور 10 تاریخ کو قربانی بھی کر لیں، تو یہ حج قران ہو جاتا ہے۔ قران کا مطلب ہے ملانا، عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا۔ پہلے تھا عمرہ علیحدہ کر لیا، حلال ہو گئے، حج کو علیحدہ کر لیا، لیکن حج کے مہینوں میں دونوں کام کیے ہیں، اس کو ہم تمتع کہتے ہیں۔ قران کہتے ہیں عمرے کو بھی کیا اور ساتھ میں حج بھی کر لیا، اور احرام درمیان میں چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں قران۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد کیا ہے؟ وہ اکیلے حج کا نام ہے۔ یہ حج افراد ہے، صرف حج افراد حج کی نیت کرنا۔ حج کرنے والا مفرد کہلاتا ہے، مفرد پر حدی نہیں ہے، قربانی نہیں ہوتی، اس میں عمرہ بھی نہیں ہوتا، قربانی بھی نہیں ہوتی، اکیلا حج کرنا۔ 8 ذی الحجہ کو یا اس سے پہلے احرام پہن کے آپ مینا چلے جائیں سیدھے، اور پھر پورا حج کر لیں اور قربانی نہ کریں، تو یہ آپ کا اکیلا حج ہو جائے گا۔ یہ تینوں حج جو ہے وہ جائز ہے، حج افراد بھی جائز ہے، حج قران بھی جائز ہے، حج تمتع بھی جائز ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ افضل کون سا ہے، افضل کون سا حج ہے، تینوں قسم کے قول موجود ہیں۔ یہ بھی ایک لطیفے کی بات بھی ہے اور مسئلے کی بات بھی ہے۔ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں خلیفہ اس حج کو افضل کہتے ہیں، حج افراد، اکیلا حج کریں، عمرہ پھر کسی وقت میں کر لیں، وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے۔ باقی کچھ لوگ جو ہے وہ حج قران کو افضل کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حج تمتع کو افضل کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حج تمتع ہی افضل ہے، تمتع جو ہم کرتے ہیں یہی افضل ہے۔ جو لوگ حج افراد کو افضل کہتے ہیں، خلفائے راشدین کیوں کہتے ہیں؟ آج کل تو ممکن ہے بار بار انسان مکہ چلا جاتا ہے، پرانے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے، ایک دفعہ جو مکہ چلا گیا دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں موقع ملنا کہ نہیں ملنا۔ تو حضرت عمر اور ابو بکر صدیق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ لوگ حج کریں اور پھر دوبارہ عمرے کے لیے آئیں، تاکہ بیت اللہ آباد رہے۔ آج کل تو پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی ہے، اس زمانے میں بیت اللہ میں بندہ کوئی نہیں آتا تھا، خاص موقع پہ حج کے موقع پر لوگ آگے آگے، اس کے بعد کس کے پاس وقت ہے؟ 6 مہینے، 5 مہینے، 4 مہینے سفر میں لگتے تھے پہنچنے کے لیے۔ تو آج آدمی جو ہے وہ دنیا ساری کٹ کر سب کچھ چھوڑ کر جاتا تھا، پھر بیت اللہ پہنچتا تھا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ آدمی حج کرے اور چلا جائے، دوبارہ پھر کوشش کرے اور آئے عمرہ کرے، تاکہ بیت اللہ جو ہے وہ عمرہ کے دنوں میں بھی کیا ہو، آباد رہے۔ اس وجہ سے ان کا موقف تھا کہ حج افراد افضل ہے۔ جن لوگوں نے کہا قران افضل ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، اور کون سا حج کیا ہے؟ بولیے، حج قران کیا ہے۔ جو قران کو افضل کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی حج کیا اور وہ حج قران کیا، اور جو آپ نے حج کیا یقیناً وہ افضل ہے۔ اگر افضل نہ ہوتا تو کبھی بھی آپ نہ کرتے، یہ ان کی دلیل ہے، اچھی دلیل ہے، لیکن ہمارے نزدیک قران افضل نہیں، اس کی دلیل میں ذکر کرتا ہوں۔ حج تمتع جو ہے تیسرا، جن لوگوں نے کہا حج تمتع افضل ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا لوگوں مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، حج کے احکام آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں، ہم حج کرنے آ گئے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کرنا شروع کر دیا، یہ کام کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ نہ کرو۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا اور میں بھی حج تمتع کرتا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، مدینہ سے میں نے قربانی ساتھ لے لی تھی، جو قربانی ساتھ لے کر آیا ہے اسے قران ہی کرنا چاہیے، جو قربانی لے کر نہیں آیا صحابہ کو کہا سب تمتع کرو، تو سب صحابہ نے بعد میں تمتع کیا، جو قربانی نہیں لائے تھے انہوں نے تمتع ہی کیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ حج تمتع کی آپ نے خواہش کی ہے، اگر مجھے پتہ چل جاتا، اس میں ہے لو استقبلت من امری فاستدبرت وما سقت الهدی، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو بعد میں پتہ چلا ہے تو میں قربانی نہ ساتھ لے کر آتا، میں بھی تمتع کرتا۔ تو بہرحال تمتع جو ہے وہ افضل ہے، جو عام طور پہ ہم حج کرتے ہیں تینوں حجوں میں سے۔ تو یہ تینوں حجوں کی تفصیل میں نے بتا دی، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، اور ایک حج تمتع ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے حج تمتع کرنا ہے، ہم حج تمتع کی انشاءاللہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ذکر کریں گے۔
यहाँ से तो जहाज में जब आप बैठ जाएंगे तो वहाँ पे ये लमलम आएगा, वहाँ पे आपको कहा जाएगा नियत कर लें, तलबिया पुकारें, तलबिया पुकारने के बाद साथ कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, तो पहले उम्रा करना है, उम्रे की नियत कर लें, और उसके साथ कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया जो है वो कसरत से पुकारें। अभी यहाँ पे आपकी हज की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। वो पाबंदियाँ क्या हैं? नंबर 1, सिला हुआ लिबास उतार दें और अनसिली चादरें पहनें। ये चादर की शक्ल बनाई हुई है, चादर पहनें। उसके बाद जो है आप जो है वो बाल नहीं कटवाने, सर नहीं ढांपना, 3 नाखून नहीं काटने, 4 और खुशबू नहीं लगानी, 5। ये 5 काम हैं जो इंसान को जो है वो नहीं करने। इनको महजूरात इहराम कहा जाता है। महजूरात इहराम 5 काम हैं। ये इधर लिखा भी होगा, मैं तस्वीर निकाल देता हूँ ताकि वो चीज़ लिखी हुई ज़रा सामने आ जाती, याद भी हो जाती है। काफ़ी सारे हमें करना पड़ता है। तो ये इहराम की पाबंदी है। इन्होंने दूसरी जगह से शुरू किया, चलो जैसे भी शुरू किया मैं वहीं से जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले अज़दवाजी तल्लक़ात लिखे हैं। इहराम की सबसे बड़ी पाबंदी यही है कि जैसे इंसान इहराम पहन लेता है, शादी वाले मामलात जो है वो नहीं कर सकता। अज़दवाजी तल्लक़ात कायम करने से इहराम ख़त्म हो जाएगा, उम्रा बातिल हो जाएगा, हज बातिल हो जाएगा। उसकी जगह पे दोबारा हज करना पड़ेगा अगले साल को, या उसके बाद दोबारा उम्रा करना पड़ेगा, और कुर्बानी भी देनी पड़ेगी कफ़ारे के तौर पर। इसलिए इस काम से जो है वो मुकम्मल गुरेज करना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो दूसरा लिखा है गुनाहों का इर्तिकाब वगैरह, ये तो ज़ाहिर बात है बचना ही चाहिए। तीसरा लिखा है बिला वजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये भी सही है, बहुत ज़रूरी है। बिला वजह नहीं, वजह के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फमन कुरान मजीद में मौजूद है फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। हज के दिनों में कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस मुबासा नहीं। तो ये भी पाबंदी है, अगरचे महजूरात इहराम तो नहीं कहते लेकिन मुतलक तौर पे मना है कि हज के दिनों में कोई बहस मुबासा नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर हज एयरपोर्ट पे भी, जहाज़ में भी, और मक्का पहुँचने के बाद भी, मिना में भी, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लोग जो है वो पानी पे, बिस्तरे पे, रूम पे, खाने पे, हर जगह पे झगड़ा करते, हज बर्बाद हो जाता। तो ये बहुत बड़ी पाबंदी है कि इंसान बहस मुबासा ख़त्म कर दे। हक की लड़ाई है तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से एक दफ़ा समझा दे। कोई मानता है तो मान ले, कोई नहीं मानता तो ना मान। भाई आप जो काम कर रहे हैं ये गलत है, आप इस तरह करें। बस आपने बता दिया, मनवाने की जिम्मेदारी नहीं है, उतनी बात कह के आप छोड़ दें, उसको जो है वो ख़त्म कर दें। ये करें, एक दफ़ा आगे कर दे, ज़रा नीचे वाला दबा देना जी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ सिले हुए कपड़े नहीं पहनने, ये मैंने जिक्र कर दिया। नाखून नहीं काटने, ये भी जिक्र कर दिया। बाल नहीं काटने, ये भी जिक्र कर दिया। आगे करें, इसके बाद खुशबू नहीं लगानी, सर नहीं ढांकना, चेहरा भी उन्होंने जिक्र किया, चेहरा भी नहीं ढांकना। ये काम जो है वो 5 है। मैं दोबारा जिक्र किया देता हूँ। मर्दों के लिए सिला हुआ लिबास नहीं पहनना, नंबर 2 सर नहीं ढांकना, नंबर 3 बाल नहीं काटने पूरे जिस्म के, नंबर 4 नाखून नहीं काटने, नंबर 5 खुशबू नहीं लगानी। 5 चीज़ें हो गई। ये 5 काम करने जो है वो मना है। औरतों के लिए भी 5 काम हैं, लेकिन इन 5 कामों में से औरत के लिए 2 काम करने क्या हैं, जायज़ है। सर ढांपेगी, औरत ने दुपट्टा लेना है, चादर लेनी है, वो सर ढांपेगी। और इसी तरीके से औरत जो है वो सिला हुआ लिबास पहनेगी। उसने चादरें नहीं पहनी, उसने सिला हुआ लिबास ही पहनना है, वही उसका इहराम है। उसने मजीद 2 काम नहीं करने। एक काम ग्लव्स नहीं पहनने, और दूसरा काम ये है कि आंखों का सिला हुआ लिबास नहीं पहनना, जिसे निकाब कहा जाता है। निकाब नहीं पहनना। गोया कि मर्द की भी 5 चीज़ें होगी और औरत की भी 5 चीज़ें होगी। ये 5 चीज़ों की पाबंदी करनी है। इन 5 चीज़ों में पाबंदी जो करता है उसका गोया कि उसने इहराम की पाबंदी की है। इन 5 चीज़ों में अगर कोई काम गलती से हो जाए कोई हर्ज नहीं। जैसे ही याद आए आप उस काम को छोड़ दीजिए, जानबूझ के ना कीजिए। जानबूझ के अगर हो जाए
تو پھر فدیہ دینا لازم آئے گا. آگے کریں. اس میں پھر فدیہ جو ہے وہ دینا جو ہے وہ لازم آئے گا. اگر 5 کاموں میں سے مرد نے یا عورت نے کوئی کام کر لیا ہے تو پھر فدیہ دینا جو ہے وہ لازم آئے گا. اور آگے کر چلیے تو ٹھیک ہے جی وہی رہے. یہ چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں. اینک پہننا, گھڑی پہننا, انگوٹھی پہننا, بیگ لٹکانا, دوائیوں والے لینا یا ہینڈ فری استعمال کرنا, یہ جو بھی چیزیں استعمال کی ہیں وہ استعمال کر لینا, کوئی حرج. بیلٹ باندھ لینا, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں. جس میں آپ پیسے رکھ سکتے ہیں, کاغذ رکھ سکتے ہیں, یہ چیزیں استعمال کی جائز ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ممنوع کام کر لیتا ہے تو پھر اس نے فدیہ دینا. یہ ہے شکل, یہ فدیہ دینا. جان بوجھ کے کام کر لیا. کیا جان بوجھ کے کام کیا؟ کہیں کہ جان بوجھ کے کون کرتا ہے, یہ ضرورت پڑ جاتی ہے. ایک صحابی ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی. اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ احرام کے اوپر گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی, کپڑوں پہ گرتی نظر آ رہی تھی. آپ نے دیکھا تو پوچھا کعب یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مصیبت میں پڑا ہوا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اپنے بال منڈوا دو. احرام پہنا ہوا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ ٹینٹ کروا دو, اپنے بال منڈوا دو. تو بال منڈوا دیے. پھر آپ نے حکم دیا اب آپ ایسا کرو, یہ 3 کام ہے, یہ آپ کے سامنے. پہلے میں بکرا بنا ہوا ہے, دم دے دیں. دم کا معنی ہے ایک بکرا ذبح کریں اور اس کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دیں. یہ فدیہ ہے. جو آپ نے 5 کاموں میں سے بال کٹوا لیے, خوشبو لگا لی, جان بوجھ کے ناخن کاٹ لیے, سر ڈھانپ لیا یا سلا ہوا کپڑا جان بوجھ کے پہن لیا, تو ایک جانور ذبح کریں اور مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دیں. یہ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو اختیار ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 6 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیں. یہ 6 پرسن بنے ہوئے ہیں, نیچے 6 مسکین لکھے ہوئے ہیں. 6 بندوں کو کھانا کھلا دیں, فقیروں کو تلاش کر کے 6 بندوں کا کھانا ان کو کھلا دیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہتے 3 روزے رکھ لیں. یہ کھانے پینے کی چیزوں پہ کراس لگا ہوا ہے, یعنی کھانا پینا بند کر دیں, یعنی روزہ رکھ لیں. 3 روزے رکھ لیں. 3 روزے رکھ لیں گے تو یہ فدیہ ہو جائے گا. آپ کو اختیار ہے تینوں کاموں میں سے کوئی کام کر لیں, فدیہ ہو جائے. اگر کوئی کام آپ نے جان بوجھ کے کیا, قربانی کر دیں یا 3 روزے رکھ لیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. ان میں سے کوئی کام کریں گے تو یہ آپ کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. 5 کاموں میں سے کوئی کام بھی اگر مرد نے یا عورت نے جان بوجھ کے اگر کیا ہے. مثلا بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں ہمیں زخم ہو جاتے ہیں چلنے کی وجہ سے, کیا انڈرویئر یوز کر سکتے ہیں؟ انڈرویئر سلا ہوا لباس ہے, انسلا نہیں ہے. ضرورت کی وجہ سے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن کیا کریں؟ فدیہ دیں. فدیہ دیں. زخمی ہو گئے ہیں, سر کے بال کاٹ کر پٹی کرنی پڑ گئی, تو سر کے بال کاٹ رہے ہیں, مجبوری ہے, کٹوا دیں, لیکن کیا کریں؟ فدیہ دیں. اسی طریقے سے کوئی بھی کام مجبوراً آپ نے کیا ہے تو اس کا فدیہ دے کر جو ہے وہ کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور فدیہ 3 چیزوں میں سے اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ جانور ذبح کر دیں, 3 روزے رکھ لیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. یہ فدیہ ہے محظورات احرام کا. ہمارے پاس کچھ واجبات ہوتے ہیں, واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے تو اس میں صرف دم ہوتا ہے. کوئی واجب رہ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دم ہوتا ہے. آگے آئے گی بعد میں دم کے واجبات جو ہے وہ ذکر کروں گا. تو یہ فدیہ جو ہے وہ دلیل ہوگی, آگے کریں. اور یہ واجبات ذکر کیے, واجبات چھوڑنے کا فدیہ یا دم. یہ اس میں حدیث میں آتا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے من ترک شیئا من نسکہ فعلیہ دم. جس نے بھی حج کے کاموں میں سے کوئی کام چھوڑ دیا اس کے اوپر ایک دم ہے. یعنی 3 چیزیں ہیں حج میں, یا تو ارکان ہیں یا واجبات ہیں یا مسنون چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 کام ہوتے ہیں, واجبات ہیں, ارکان ہیں اور سنتیں ہیں. سنتیں آگے سے ذکر کریں, آگے لکھا ہوگا, اور آگے کریں. اور جانے دیں, پیچھے چلا گیا, شاید پیچھے چلا گیا, میرا پیچھے چلا گیا, پیچھے ہے, پیچھے جانا دیں, جانے دیں, پیچھے جانے دیں. یہ تربیت نہیں ذکر کیا, آگے ہے والے وقت, آگے پیچھے ہو گیا. چلیے میں ذکر کیے دیتا ہوں. اس میں جو ہے وہ ارکان ہیں. حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 4 ہیں.
حج کے ارکان جو ہے وہ 4 ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، یہ نہیں ہوگی تو حج نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے میقات سے ذکر کیا، نیت کرنا. نمبر 2 میدان عرفات میں جا کر رکنا، یہ بھی رکن ہے حج کا. نمبر 3 جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا، 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا، یہ بھی جو ہے وہ حج کا رکن ہے. نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 وقوف عرفات، اور نمبر 3 حج کے دن جو ہے وہ طواف کرنا، اور نمبر 4 سعی کرنا. یہ آگے سعی کرنا، یہ ہے احرام پہن کر نیت کرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، طواف زیارت کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ رکن ہے. یہ تو کام ہر صورت میں کرنے ہیں. آپ زخمی ہیں، غیر زخمی ہیں، تندرست ہیں، بیمار ہیں، جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. یہ حج کے لیے جو بندہ گیا ہے، یہ کام ہر بندے نے اپنا اپنا کام خود کرنا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ ان میں سے کوئی کام بھی رہ گیا تو حج رہ گیا، ان میں سے کوئی کام بھی رہ گیا تو حج آپ کا رہ جائے گا. یہ ارکان، یہ رکن کا مطلب ہے. رکن کا مطلب جس کے بغیر حج نہیں ہوتا. عمرے میں جو ہے وہ ایک تو نیت کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور تیسرا سعی کرنا ہے. 3 ہی چیزیں ہیں اس میں، 3 رکن ہیں. نیت کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ عمرے میں 3 رکن. یہ رہ گیا تو عمرہ نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے طواف تو کر لیا تھا، سعی نہیں کی، پھر مدینہ چلے گئے، مدینہ سے واپس آ کے دوبارہ عمرہ کر لیا. پہلے عمرے کا کیا بنا؟ ختم ہو گیا، ہوا ہی نہیں. صفا مروہ کی آپ نے سعی نہیں کی ہے تو عمرہ نہیں ہوا. اس لیے میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں اگر مسائل کا گڑبڑ ہو جائے تو اسی وقت پوچھیں، اسی وقت پوچھیں. یہاں سے نمبر لے کر جائیں، یہاں کے علماء کا، وہاں کے علماء کا، فوراً رابطہ کریں. حضرت یہ مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے بتائیں اس کا کیا کرنا ہے. قریب میں ہوگا تو مسئلے کا حل نکل آئے گا، جب دور چلا جائے گا تو مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ نے نماز پڑھی ہے، 3 رکعتیں پڑھ دی، سلام پھیر دیا، ابھی آپ کو پتہ چل گیا تو اس کا حل ہے 1 رکعت اور پڑھیں، سجدہ سال کریں، 4 رکعتیں پوری ہو گئی. 1 ہفتے کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے یاد آیا میں نے تو پچھلے ہفتے نماز پڑھی تھی تو اس میں 3 ہی پڑھی تھی، اب میں کیا کروں؟ اب کیا کرنا ہے؟ وہ چاروں کی چاروں ختم ہو گئی، اب دوبارہ پڑھیں، 4 کی 4 رکعتیں جو ہے وہ دوبارہ پڑھیں. اسی طریقے سے بعد میں عمرہ سارا دوبارہ کرنا پڑے گا، حج سارا دوبارہ کرنا پڑے گا، وہ پہلے والا ختم ہو جائے گا. اس لیے اسی موقع پر جو ہے وہ آپ پوچھیں کہ یہ غلطی ہوگی، اس کو کیسے تصحیح کرنی ہے، تو وہاں پہ تصحیح کریں. یہ حج کے واجبات ہیں. واجبات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو آپ دم دے دیں تو دم جو ہے وہ گزارا کر دیں، آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا. یہ حج کے واجبات جو ہے وہ 8 ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیت کرنی ہے، رکن ہے، لیکن میقات سے نیت کرنا یہ واجب ہے. ایسا میں بات کرنی، یہ میقات ہے، یہاں سے نیت کرنا ضروری ہے. یہ لملم ہے، جہاز یہاں سے گزر رہا ہے، مکہ کی طرف جا رہا ہے، یہاں سے نیت کریں. آپ نے یہاں سے نیت نہیں کی، بھول گئے، ٹائم گزر گیا، جہاز یہاں پہ چلا گیا، اتر گئے، ایئرپورٹ پہ چلے گئے، آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، مکہ پہنچ گئے. آپ اگر یہیں سے نیت کرتے ہیں تو آپ کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے یہاں سے نیت نہیں کی. یہ واجب آپ نے چھوڑ دی. نیت تو ہو گئی، رکن تو ادا ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی جگہ سے نہیں کیا جس کی وجہ سے واجب جو ہے وہ چھوڑ دیا. نمبر 1. نمبر 2 حج کے ارکان میں سے دوسری چیز ہے میدان عرفات میں شام تک رکنا. میدان عرفات میں جانا کیا ہے؟ رکن ہے، حج کا رکن، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. فرض کریں یہ سارا میدان عرفات ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ گئے، حج نہیں ہوگا. 9 ذی الحجہ کو آپ کو میدان میں داخل ہونا پڑے گا. یہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، ایک لمحے کے لیے ہو کر آپ باہر نکل آئے ہیں، آپ کا رکن ادا ہو گیا، حج ادا ہو جائے گا. لیکن شام تک رکنا، سورج کے غروب ہونے تک اس باؤنڈری کے اندر رہنا، یہ واجب ہے. اگر شام ہونے سے پہلے کوئی نکل آئے گا تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا. واجب میں فدیہ نہیں ہے، بلکہ واجب میں کیا ہے؟ دم ہے. یہ دوسرا واجب ہوگا. آری سمجھ بات؟ نیت نہیں کی اپنی جگہ سے، آگے جا کر کی تب بھی دم دینا پڑے گا. میدان عرفات میں شام ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک نہیں رکے تب بھی دم دینا پڑے گا. 2. نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ بھی واجب ہے. اگر مزدلفہ میں رات نہیں گزاری تو تب بھی دم دینا پڑے گا. نمبر 4 میں جمرات کو کنکریاں مارنا، چاہے 10 ذی الحجہ کی ہو، چاہے 11 کی ہو، چاہے 12 کی ہو.
کسی دن کی بھی کنکریاں نہیں ماری تو واجب آپ کا رہ گیا، آپ کو دم دینا پڑے گا۔ نمبر 5 مینا میں راتیں گزارنا، 11 کی، 12 کی اور 13 کی، عموماً 2 راتیں لازم ہیں اور تیسری انسان کی مرضی ہے۔ 11 12 کی راتیں گزارنا، ان میں سے رہ گئی تب بھی دم دینا پڑے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 4 کے 5 5 ہو گئے۔ نمبر 1 میقات سے نیت کرنا، نمبر 2 میدان عرفات میں شام تک رکے رہنا، نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا، نمبر 4 جمرات کو کنکریاں مارنا، نمبر 5 مینا میں راتیں گزارنا، نمبر 6 جو ہے وہ بال کٹوانا اپنے وقت پہ بال پہلے کٹوا دیے تب بھی دم دینا پڑے گا، بعد میں کٹوائے تب بھی دم دینا پڑے گا، بال کٹوانا۔ نمبر 7 طواف الوداع کرنا، یہ 7 چیزیں ہیں۔ اور نمبر 8 کون سی چیز رہے گی؟ قربانی کرنا۔ قربانی تو حج کے واجبات میں تو ٹھیک ہے، واجبات میں شمار کرنا، ٹھیک ہے، حج کے واجبات میں قربانی کرنا، قربانی بھی واجب کرنا۔ یہ 8 چیزیں جو ہیں، ان میں سے کوئی کام رہ گیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، ان میں سے کوئی کام رہ گیا تو دم دینا پڑے گا۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں، میقات سے نیت کرنا، میدان عرفات میں رات گزارنا، یہ شام تک رکے رہنا، اور مزدلفہ میں رات گزارنا 3، نمبر 4 جمرات کو کنکریاں مارنا، نمبر 5 قربانی کرنا، نمبر 6 بال کٹوانا، نمبر 7 مینا کے اندر 11 اور 12 کی رات گزارنا، اور نمبر 8 الوداعی طواف کرنا۔ یہ 8 چیزیں ہیں جن میں فدیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دم دینے کا پڑتا ہے۔ آپ کو بکرا ہی ذبح کرنا پڑے گا، اگر کوئی کام ان میں سے رہ جائے گا پھر حج پورا ہوگا، نہیں تو آپ کا حج پورا نہیں ہوگا۔ یہ ہماری واجبات اور ارکان ہو گئے۔ سنتیں جو ہے وہ تو بہت ساری ہیں، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے میں ذکر کروں گا۔ وہ کریں گے تو اجر ملے گا، نہ کریں گے تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا عمرہ اور حج ادا ہو جائے گا۔ عمرے میں صرف جو ہے وہ واجب ہے اپنے میقات سے نیت کرنا اور بال کٹوانا، بال 2 ہی واجب ہیں، ان میں سے کوئی رہ جائے گا تو دم دینا پڑے گا۔ باقی چیزیں جو ہے وہ معذورات ہیں، وہ میں نے ذکر کر دی کہ یہ حرام کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں سے کوئی کام غلط کرے گا تو انسان فدیہ دے دے۔ یہ ہمارا ایک مرحلہ جو ہے، 2 مرحلے تقریباً مکمل ہو گئے کہ احرام کی مخالفت کی ہے تو اس میں فدیہ دینا پڑے گا، جو 3 چیزوں میں سے اختیار ہے۔ اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑا ہے اس میں دم دینا پڑے گا، اگر رکنوں میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے تو حج انسان کا ادا نہیں ہوگا جب تک وہ رکن نہ ادا کرنا۔ اگر وقت موجود ہے تو فوراً ادا کر لیں، اگر وقت گزر گیا ہے تو آپ کو اگلے سال دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ مثلا طواف زیارت رکن ہے، آپ اس دن نہیں کر سکے اگلے دن کر لیں، 2 دن بعد کر لیں، 3 دن بعد کر لیں، حج آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا، یہ صرف 9 ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن چلے گئے تو حج ادا ہو گیا، 9 ذی الحجہ کا دن گزر گیا تو رکن ختم ہو گیا، آپ کا حج ہی ختم ہو گیا، وہ آپ کو اگلے سال پھر کرنا پڑے گا۔ یہ معنی ہے رکن معلوم کرنے کی۔ یہ اس لیے ڈیٹیل بتلائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کون سی چیز بہت مہم ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑنی، اور دوسری چیز اس سے تھوڑی سی کم مہم ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنا کہ یہ بھی نہ چھوٹ جائے، اور تیسری چیز سنتیں ہیں، وہ جتنا آپ گڑ ڈالتے چلے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا، جتنی بھی سنتوں پہ بندی کریں گے انشاءاللہ اجر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہو گیا، آپ نے جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر تلبیہ پکار لیا، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ چلتے ہوئے تلبیہ پکارتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچے۔ تلبیہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے پورے عمرے میں، بیت اللہ پہنچنے تک اور 8 ذی الحجہ سے پھر حج ختم ہونے تک 10 ذی الحجہ تک تلبیہ ہی تلبیہ پکارنا۔ کوئی اور ذکر بھی کر سکتے ہیں لیکن تلبیہ پکارنا سب سے افضل عمل ہے۔ کیوں افضل عمل ہے؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں حج کا مین مقصد کیا ہے؟ تلبیہ کا مفہوم انسان کے دل اور دماغ میں اتر جائے، اس لیے کہا کہ کثرت سے پڑھو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی سن لیجئے، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ میں حاضر ہوں، آسان لفظ ہوں۔ لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، 3 چیزیں ذکر کی، ان تینوں چیزوں پہ غور کر لیجیے۔ ان الحمد، یا اللہ تمام تعریفیں، والنعمت، تمام انعامات، فضل، لک والملک، وہ سارے تیرے ہیں، اور بادشاہت بھی کیا ہے؟ ساری تیری ہے۔ لا شریک لک، ان چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں۔
3 چیزیں بولی، نعمتیں، تعریفیں اور بادشاہت، ساری کی ساری تیری ہیں۔ تعریفیں تیری ہیں، کیوں تیری تعریفیں ہیں؟ یا اللہ اس کائنات میں جو بھی خوبصورتی ہے وہ ساری تیری وجہ سے، کسی کا کوئی کمال نہیں، تیرا کمال ہے۔ خوبصورت انسان بنایا تو تیرا کمال، آسمان زمین بنایا خوبصورت تو تیرا کمال، حتیٰ کہ انسان جو کچھ بہترین چیز بناتا ہے وہ بھی تیرا کمال۔ یہ ہم نے بہترین چیز انسان نے بنائی ہے، وہ کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یہ سکرین ادھر بڑی ہو گئی، ہمیں ادھر بیٹھے بیٹھے جو وہ بڑی سکرین نظر آ رہی، یہ انسان نے بنایا، لیکن یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان کا کوئی کمال، ایک آدمی ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ پوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، اس کی بات سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایک آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ یہ کس نے توفیق دے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ یہ انسان کی بھی جو خوبی ہیں وہ بھی تیری ہیں، اس وجہ سے تمام تعریفیں تیری ہیں، کسی کی کوئی تعریف، تیری تعریف۔ دوسرا نعمتیں، یا اللہ نعمتیں ساری تیری ہیں، تو نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی توفیق دی، صحت دی، اولاد دی، بیوی بچے دیے، کاروبار دیے، یا اللہ حتیٰ کہ تو نے ہمیں حج پہ بلایا، یہ بھی تیری نعمت ہے۔ یا اللہ اس نعمت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آقا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی اونچی ہستی ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت فضائل ہیں، بہت مناقب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ والی صفات جو ہے وہ آپ کے اندر موجود نہیں۔ کائنات کے اندر کرم جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا نہیں ہوتا۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں، یا اللہ یہ حج پہ بھی بلایا ہے تو کس نے بلایا ہے؟ تو نے بلایا، تو نہ بلاتا تو ہم نہیں آتے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ سے مدینہ چلے گئے، روتے ہوئے گئے، یا اللہ یہ بیت اللہ ہے، اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن مشرکین مکہ نے کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا، تو آپ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال تک عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حج تو بہت دور کی بات ہے، عمرہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور سر مڑوا رہے ہیں۔ آپ نے صبح اٹھ کر صحابہ کو خواب بیان کر دیا، صحابہ نے کہا نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، تو کہا چلو بھی تیاری کرو، نبی کو خواب ہے اس کا مطلب عمرہ کرنے جانا ہے۔ آپ نے عمرے کی تیاری کی اور 1400 صحابہ کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب پہنچے حدیبیہ جگہ پر، وہاں پہ مشرکین مکہ انہوں نے آ کر روک دیا، رک جاؤ آگے نہیں جا سکتے۔ لڑائی ہونے لگی، باس مباحثہ ہوا، بالآخر صلح ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے کہا اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال عمرہ کرو۔ آپ نے ان کی یہ شرط مانی، صحابہ کو لے کر آپ واپس آ گئے۔ حضرت عمر لڑنے لگے، یا رسول اللہ ہم عمرہ کرنے گئے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کرنے گئے، ہمیں کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ آپ نے فرمایا عمر خاموش رہو، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے شرط منوائی ہے، مان۔ آپ 6 سال بھی عمرہ نہ کر سکے اور بیت اللہ کے قریب ہو کر واپس آ گئے۔ 1400 صحابہ کرام بھی واپس آ گئے۔ کیا مطلب نکلا؟ یا اللہ یہاں پہ تو بلاتا ہے تو کوئی آتا ہے، اگر تو نہ بلائے تو تیرا نبی بھی نہیں آ سکتا، تیرا نبی بھی نہیں آ سکتا، اور کسی نے کیا آنا ہے؟ یا اللہ تو ہی اجازت دیتا ہے اپنے نبی کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اس لیے ان الحمد والنعمت لک والملک کا معنی کیا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کہ بات اب تک بنی۔ آقا کی جگہ پہ یا رب کا لفظ بولو، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، اگر تیرا کرم نہ ہو تو کبھی نہ آتا۔ اللہ نے کہا یہی تلبیہ سے معنی سیکھ لو، ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ تعریفیں بھی تیری ہیں، انعامات اور احسانات بھی تیرے ہیں، یا اللہ بادشاہت بھی اور کائنات میں تصرف اور حکم بھی تیرا ہی چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا، لا شریک لک، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بار بار کہو، سے بار کہو اور کہتے چلے جاؤ حتیٰ کہ دل اور دماغ میں یہ کلمہ جو ہے وہ پختہ ہو جائے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اگر عقیدہ بن جائے تو انسان کو حج کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر حج
حج کرنے کے بعد بھی یہ نظریہ نہ بن سکا تو حج کا کوئی فائدہ، عمرے کا کوئی فائدہ۔ تو یہ تلبیہ پکارتے ہوئے آپ جو ہے وہ مکہ میں پہنچے۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھیں، کھانا کھائیں، اور مکہ میں داخلے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، اگر موقع ہو تو غسل کر لے، نہ صحیح ہوٹل میں جا کے غسل کر لیں، وضو کریں، اور وضو کر کے جو ہے وہ بیت اللہ میں آ جائیں۔ یاد رہے یہاں پہ ایک بات، وہ خواتین جو حج میں جاتی ہیں، ظاہر بات ہے فیملی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، مسئلہ ان کے ساتھ بھی پیش رہتا ہے، اگر ان کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ میقات پہ ہم نے نیت کرنی تھی، کیا وہ بھی نیت کریں؟ ہاں وہ بھی نیت کریں، منسک اگر شروع ہے تب بھی نیت کریں، میقات پہ نیت کریں، لبیک اللہم عمرۃ کہیں، اور آگے مکہ میں چلے جائیں۔ مرد بھی پہنچ گئے، عورتیں بھی پہنچ گئیں، اگر وہ پاک ہو گئی ہیں غسل کریں اور جا کر مکہ میں طواف کریں، اگر نہیں پاک ہوئی تو ہوٹل میں انتظار کریں، مرد جا کر اپنا عمرہ مکمل کر لیں، عورتیں انتظار کریں، جس وقت وہ پاک ہو جائیں اس وقت غسل کر کے وہ کیا کریں؟ اپنا عمرہ کریں۔ ان کا احرام موجود ہے، نیت موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، تو یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے۔ تو آپ جو ہے وہ فارغ ہو گئے، غسل کر لیا، وضو کر لیا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ بیت اللہ چلے جائیں۔ یہ کہنا تصویر آ گئی، بیت اللہ کی تصویر آئے گی، وہ نکالیں، پیچھے والا دباتے جائیں ذرا۔ بس بیت اللہ کی تصویر دیکھیں گے۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے کریں یا پیچھے کریں؟ پیچھے چلیں گے، بیت اللہ کی تصویر تھی اگر کے لیے، چلیے یہ جانے تھے، کافی ہم یہیں پہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ بیت اللہ میں جو ہے وہ پہنچ گئے۔ بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے یہ سامنے والا آپ کا کونا نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ حجر اسود والا کونا ہے، یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کے سامنے پہنچ جائیں۔ اس کے سامنے پہنچنے کے بعد حجر اسود میں جب طواف شروع کرنا ہے تو 3 کام ہیں، 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کریں۔ آپ جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیں، اس کے اوپر اپنا منہ لگائیں اور بوسہ دیں، یہ ممکن نہیں، اپنا ہاتھ لگائیں اور پھر ہاتھ کو بوسہ دیں، یہ بھی ممکن نہیں، تو حجر اسود کی طرف کنارے میں سامنے کھڑے ہو کر اس طریقے سے اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ تینوں کام کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں تو یہ اشارہ کر دیں، اور اشارے کرنے کے بعد ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا۔ اکثر لوگ جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بوسہ کر دیتے ہیں، یہ نہیں، بوسہ صرف اس وقت ہے جب آپ براہ راست حجر اسود بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں اور ہاتھ لگا کر بوسہ دیں۔ اشارہ کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور آگے گزریں، یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ طواف کرنے سے پہلے مرد حضرات جو ہے وہ اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ کیا کریں؟ ننگا کریں، چادر نیچے سے نکال کر اوپر ڈالیں۔ یا تصویر تھی ایک آگے دیکھیے کہاں پہ یہ پیچھے کریں، یہ استباح ہے، یہ دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کیا ہوا ہے، یہ استباح کی شکل ہے۔ عمرہ شروع کرنے سے پہلے، طواف شروع کرنے سے پہلے تو جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے آئیں اور یہ اپنا دایاں کندھا ننگا کریں، اور 3 کاموں میں سے ایک کام جون سا ممکن ہے وہ کریں اور آگے چل کر پیچھے کریں۔ بیت اللہ کی تصویر آئی تھی وہ نکالنے پڑی تصویر، یہی یہ تصویر، یہ بیت اللہ کے سامنے آ جائے۔ یہ پہلے زمانے میں تو یہ نشان لگا ہوا تھا، اب یہ نشان مٹا دیا گیا، لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو دھکم پیل ہوتی تھی، رش بن جاتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے نشان یہ ختم کر دیا، یہ لائن ختم کر دی۔ اب جو ہے آپ اندازے سے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں، یا تو حجر اسود کو بوسہ دیں یا پھر اس کو ہاتھ لگائیں اور ہاتھ لگا کے بوسہ دیں، یا اس لائن کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر یہاں سے آگے روانہ ہو جائیں۔ یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ طواف میں پہلے چکر، دوسرے چکر، تیسرے چکر کی کوئی دعا نہیں، جو ان سی دعا پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ذکر کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، جو بھی مانگنا چاہے، سبحان اللہ الحمدللہ، تلبیہ ختم کر دیں۔ عمرے میں جب بیت اللہ پہنچ جائے تلبیہ ختم، اس کے بعد ذکر و اذکار شروع کر لیں، تو جون سا ذکر، جون سی دعا مانگنا چاہے مانگیں۔ یہاں سے پہلے 3 چکر جو ہیں، 1 2 اور 3 چکر، اس میں رمل کرنا مسنون ہے۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا سا دوڑنے کو، اس طریقے سے جو ہے وہ پہلوانوں کی طرح دوڑنا جو ہے یہ مسنون ہے اگر ممکن ہو، لیکن حج کے دنوں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، عام چال چل پڑے، اگر جگہ خالی ہو تو دوڑ پڑے، نہ خالی ہو تو آہستہ چلے۔ تو یہ چکر لگائیں، یہ چکر لگاتے ہوئے بے شک یہ مقام ابراہیم ہے،
اس کے آگے سے گزر جائیں، اس کے پیچھے سے گزر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آگے حتیم ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا نشان نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ حتیم کا نشان ہے۔ یہ اس کے اندر سے نہیں جانا، اس کے باہر سے جانا، حتیم کے باہر سے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حتیم جو ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اور طواف بیت اللہ کے اندر سے نہیں کرنا بلکہ باہر سے کرنا ہے، باہر سے کرنا ہے۔ تو یہ چلتے ہوئے جو ہے وہ آپ اوپر سے ہوتے ہوئے جو ہے اس طرف میں آ جائیں۔ یہ حجر اسود والا کونا ہے، اور یہ پیچھے والا کونا جو ہے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں، رکن یمانی۔ رکن یمانی سے لے کر یہاں پہ جب آئیں تو اس کونے کو بھی ہاتھ لگانا مسنون ہے، کچھ نہیں پڑھنا، بس ہاتھ لگانا۔ گزرتے ہوئے جب اس کونے کے پاس سے گزریں تو اس کو ایسے ہاتھ لگائیں۔ اگر رش ہے تو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے آگے چلے۔ اس ہاتھ لگانے کو، عمل کو ہم استلام کہتے ہیں۔ یہ اصل میں استلام، ہاتھ لگانا، المس بالید، ہاتھ کے ساتھ چھونا، یہ استلام۔ تو اس کو ہاتھ لگائیں اور آگے آ جائیں۔ نئی جگہ رش ہے تو دور سے ایسے گزر جائیں۔ یہاں سے لے کر اس کونے تک، یہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ مسلسل یہ دعا یہاں تک پڑھیں۔ جب یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا، دوسرے چکر میں پھر وہی کام کریں۔ براہ راست بوسہ دیں، نہیں ممکن ہاتھ لگا کر بوسہ دیں، نہیں ممکن تو ہاتھ سے اشارہ کریں۔ اب بسم اللہ نہیں کہنا، صرف اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر۔ پہلے چکر میں بسم اللہ کہہ دیں، باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر کہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ آگے گزر دیں۔ یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا، دوسرا چکر بھی اسی طرح، تیسرا چکر بھی ایسے ہی، اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں چکر بھی ایسے۔ یہاں پہ جب آئیں گے تو آپ کے 7 چکر جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ 7 چکروں میں کبھی شک پڑ جاتا ہے، میں نے 6 لگائے ہیں کہ 7 لگائے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ 6 میں آپ کو یقین ہے، 7واں چکر دوبارہ لگا۔ 6 تو آپ کے پورے ہو گئے، 7ویں میں شک پڑا ہے، 7واں چکر دوبارہ لگا۔ تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کندھا ڈھانپ لیں، اور یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے آ جائیں، اس کے پیچھے کسی جگہ پہ آ جائیں، وہاں پہ آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ صورتیں پڑھنا مسنون ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ اگر پیچھے جگہ نہ ملے، اس کے پیچھے جگہ نہیں ملتی، تو کہیں بھی بیت اللہ میں کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ یہ طواف کی رکعتیں ہو جائیں گی۔ یاد رہے یہ 2 رکعتیں ہر طواف کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں، یہ میری بات سن رہے ہیں؟ 2 رکعتیں ہر طواف کا حصہ، عمرے کا طواف، حج کا طواف، نفلی طواف، کوئی بھی طواف کرے تو ہر طواف میں 2 رکعتیں ادا کرنا جو ہے یہ طواف کا حصہ ہے، یہ ادا کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عمرے کے بعد 10 ذی الحجہ کو جو طواف کرنا اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، طواف وداع کرنا اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، نفلی طواف کرنا اس میں بھی پڑھنی ہے؟ جی ہاں پڑھنی ہے۔ ایک ہی جواب ہے، جی ہاں پڑھنی ہے، سب جگہ پہ پڑھنی۔ جب طواف کریں گے تو آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھنی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے آپ زمزم کے پانی پہ چلے جائیں۔ یہ تصویر تھی زمزم کے پانی کی، جو نکال دیں اس میں ذرا، چلیے آگے آگے کو ہے، دوسری طرف میں آگے جائیں، چلو دیکھ لیں۔ یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پیچھے کریں، پیچھے کریں، اور نہیں، یہ آگے، بس بس۔ یہ ہے زمزم کا، یہ چشمہ ہے، یہ پانی کی شکل ہے۔ پرانے زمانے میں زمزم کا کنواں تھا تو نظر آتا تھا، پانی بہتا ہوا نکلتا تھا پتھروں سے، پھر اس کے بعد کنواں بنا دیا گیا، اوپر چلا گیا، نیچے نظر آتا تھا، پھر اس میں موٹریں لگ گئی، پھر اب وہ بھی غائب کر دیا گیا۔ اب جو ہے یہی ہے، کولر لگے ہوئے ہیں یا وہاں پہ کنٹین لگے ہوئے ہیں پانی کے، تو وہاں پہ جا کر جو ہے وہ پانی پیے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد پانی پیے زمزم کا۔ زمزم کا پانی جو ہے وہ ماؤ زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے آپ پیے وہی مقصد حل ہوتا ہے۔ تو نیت اچھی کر کے زمزم کا پانی پئیں، جسم پہ لگائیں، سر پہ ڈالیں، کوئی حرج نہیں، لگایا جا سکتا ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، ضرورت پڑے تو پانی مل جائے تو انسان نہا بھی سکتا ہے۔ آپ سب سے ثابت ہے آپ نے زمزم کے پانی سے وضو کیا، تو لہٰذا یہ استعمال کرنے میں اور تبرک لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو زمزم کا پانی پئیں، پھر اس کے بعد واپس آ جائیں تصویر پہ، اسی تصویر واپس آ جائیں۔ تو زمزم کا پانی پئیں، یہ مقام ابراہیم ہے،
یہ تو آپ کا مکمل نقشہ آ گیا. یہ حتیم ہے. یہ طواف کرنا ہے تو آپ نے اس کے پیچھے سے کرنا ہے. اس کے آگے سے کر لیں, اس کے پیچھے سے کوئی مسئلہ نہیں. یہاں سے اندر سے نہیں داخل ہونا, بس یہ پیچھے جانے دیں. یہ مقام ابراہیم ہے, یہ مقام ابراہیم ہے. چلیے پیچھے جانے دیں. یہ سب صحیح, بس ٹھیک ہے. یہ پہلے تصویر لگا لیں, پہلے یہ لگا لیں. اس کے بعد جو ہے پانی پینے کے بعد اگر ممکن ہو تو حجر اسود پہ چلا جائے. اگر ممکن ہو, عموماً ممکن نہیں ہوتا, تو حجر اسود کو